صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تھی، اسی کو مہر فاطمی کہتے ہیں۔ اب اسی مہر فاطمی کے اندر جہاں نکاح ہو رہا ہے وہ کیا کماتا ہے، کتنا کماتا ہے، اس کے حساب سے اس کو طے کرو۔ زبردستی اس مہر فاطمی کو طے کر کے اس بیچارے کو پریشان کرنا اور اس کو کہیں سے قرضہ لا کر دینا پڑے، یہ سراسر ظلم ہے، یہ اس کا نام ہے اسراف۔ نکاح ہو گیا، بے پناہ خرچہ کرنا، لائٹ میں پتہ نہیں منڈپ میں اتنا سارا خرچہ کرنا، یہ سب فضول خرچ۔ اللہ تعالی نہیں چھوڑے ان فضول خرچی۔ ایک مرتبہ اللہ دے گا، آزماتا ہے، کیسا خرچہ کرتا ہے یہ؟ جیسے اپنے بچے کو ہم 50 روپے دے کر عید میں دیتے ہیں، کتنا اللہ سب تو واپر لیا 50 روپے سب واپر لے کے تھی، کچھ رکھنے کے بھی تھے، 10 روپے دوں گا، بالکل اللہ کا معاملہ ایک مرتبہ آزماتا ہے، کیسا ہے تمہارا انتظام۔ اس لیے میرے محترم دوست، اپنے گھروں کو فتنوں، فساد، جھگڑوں سے اگر بچانا ہے، سب سے پہلا قدم جو نکاح ہے اس کو ٹھیک کرو۔ اگر ہم نے وہ ٹھیک کیا، سمجھ لو اللہ رب العزت ہمارے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، اور یہ کہ آپ نے ایک بھی روپیہ خرچہ بلا ضرورت کے نہیں کیا اور میرے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے، ہوگا، لیکن نسلوں میں اللہ برکتیں عطا کرو۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ منع ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مسجد میں جا کے سو گئے، اتفاق سے مصیبت کا افسر تشریف لیا، پوچھا کیا ہوا حضرت علی کا، کیونکہ وہ ناراض ہونا چلے گئے۔ اچھا ہمارے جیسا سسر ہوگا، گالیوں کی لسٹ لمبی، ایک سانس میں 1 ڈزن گالی دیتا، ایک سانس میں 1 ڈزن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، وہ بھی سسر تھے۔ عام طور پر جہاں بھی میں نے دیکھا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ دونوں کے والدین کا ان میں انوالو ہونا جھگڑے کا سبب ہے۔ دونوں کے ماں باپ اس کے رشتے میں، جب کیا بیٹی کی شادی کر کے خوشی تو مناتا ہے، لیکن سب سے زیادہ اس منڈپ میں سب سے زیادہ اگر کوئی غم والی ہے تو اس کی ماں ہے، اس لڑکے کی۔ اس کو اگر اس کی بیٹی ہے، سمجھ لو اب تو غیبت کرنے کا دروازہ کھل گیا ہے۔ بہو لایا ہے تو اس کی کیا حرکت کر رہی ہے، اگر وہ ہلتی ہے تو بھی فون پہ بتایا جاتا ہے کہ آج ایسا ہوا، یہ ہے دل۔ تو یہ آپ وسلم نے کیا کیا؟ آپ چپ چاپ تشریف لے آئے درسے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت گرم مزاج کے آدمی تھے، تو پسینہ بہت نکلتا تھا، کھلے بغل میں مٹی پر سوئے ہوئے تھے، گھر سے آ کر سو گئے مسجد ہے تو مٹی لگی ہوئی تھی اور یوں کروٹ لگا کر سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کمر سے مٹی صاف کر رہے اور کہہ رہے قم یا ابا تراب، اے ابو تراب، یعنی یہ مٹی والے ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کوئی جھگڑا نہیں کی۔ ہم جی اس طریقے سے برکتوں کے ساتھ دینداری ہے، ملنا آسان ہے، اس لیے دینداری کو اپنے نکاح کو قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔